سب تھوڑا آپ کی طرف آتے ہیں خاص آپ کے حوالے سے کہ آپ کا فیوریٹ ٹاپک کون سا ہے؟ میرا فیوریٹ ٹاپک دیکھیں ابتداءً تو مجھے فقہ سے بڑا شغف تھا، چونکہ ہم مدرس لوگ ہیں، پڑھتے پڑھاتے تھے، اور فقہی مسائل کے حوالے سے بہار شریعت جو ہے وہ 2 جلدوں پر مشتمل جب تھی، پھر اس کے بعد تیسری جلد وراثت کے حوالے سے بعد میں آئی، تو میں بعض اوقات 2 دن میں پوری جلد ختم کر دیتا تھا، ایک حصہ نہیں، مطلب اتنی دقیق میری اگر بہار شریعت کبھی میں آپ کو دکھاؤں تو آپ اسے دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے کہ اس کو اتنا پڑھا گیا ہے، اور وہ بہار شریعت کئی بار پڑھنا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ رجحان جو ہے وہ بہار شریعت کی طرف یا فقہ حنفی کی طرف تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے کچھ لوگ مل گئے، اللہ والے مل گئے، صحبت مل گئی، انہوں نے مجھے بدل دیا۔ اس کے بعد میرا جو رجحان ہے یہ پچھلے کوئی میں 8-9 سال کی بات بتا رہا ہوں، تصوف کی طرف ہو گیا۔ اب وہ جو تصوف کی طرف رجحان ہوا ہے تو وہ دنیا ہی الگ ہے۔ وہ جو رجحان ہے نا، اس نے زاویہ نگاہ کو بدل دیا، یعنی اس حال میں پہنچ گئے کہ ایک ہے آپ کی تن کی دنیا اور ایک ہے من کی دنیا، تو جو اہل نظر ہیں وہ من کی دنیا میں رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس میں آپ کا جو چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ ہے نا، یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ہمارے بارے میں کوئی ایک حرف بول دے تو ہم غصے میں آ جاتے تھے، میں جواب دوں گا، میں یہ کروں گا، اچھا اس نے میرے بارے میں بولا تو میں اس کی فائل کھلواتا ہوں، مجھے جاننا نہیں۔ آپ یقین کریں حافظ صاحب، میں آپ کو واللہ العظیم قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ کہیں نا قسمیاں کہ میں ایک بندہ آپ کو بتاؤں جس کی فی ذاتی ہی یعنی ذاتی معاملے کی وجہ سے میرے دل میں نفرت ہو اور میں اپنے دل پر غور کروں، واللہ العظیم اب مجھے ایک بندہ ایسا نہیں ملتا، ماشاءاللہ ایک بندہ ایسا نہیں ملتا۔ اچھا سامنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بہت کچھ کہا، لیکن اپنی ذات کی نفی بندہ جب کر دیتا ہے تو پھر اس کو تصوف ایسی چیز ہے کہ اب آپ کو اس پر غصہ نہیں آتا، پیار آتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو اس پہ پیار آ رہا ہوتا ہے، آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کا جو محب ہے اس محب سے پیار آپ کا کم ہو جاتا ہے اور مبغض سے پیار بڑھ جاتا ہے، آپ کو اس پہ رحم آ رہا ہوتا ہے۔ کمال کمال، اس کی کیفیت آپ کی ایسی بن جاتی ہے، اور یہ تکلف سے نہیں ہوتا، اور یہ کتابوں سے بھی نہیں ہوتا، یہ بزرگوں کی صحبت سے ہوتا ہے۔ یہ تو گیو اینڈ ٹیک سے ہٹ کر معاملہ ہے، بالکل الگ ہے۔ حضور نے فرمایا جو تمہیں دے تم اسے دو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے بھی عطا کرو۔ تو اسلام کا تو یہی اسلام، ہمارے جتنے بھی صوفیہ کرام ہیں آپ انہیں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ اہل مکہ نے وہ کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون۔ اچھا مجھے اگر طلباء یہ کہتے ہیں نا جی ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں فلاں روک رہا ہے، فلاں روک رہا ہے، فلاں روک رہا ہے، تو میں تو اس فلسفے کی نفی کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر آپ مثبت کام کر رہے ہیں کوئی آپ کو روکنا بھی چاہے وہ نہیں روک سکتا۔ صحیح۔ اچھا ایک لمحے کے لیے مان لیا کہ آپ کے لیے کسی نے 2 جملے کہے، زندگی میں مجھے کبھی کسی نے پتھر نہیں مارا، صحیح، یہ تو ثابت ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا اس نے مجھے پتھر مارا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فزیکلی پتھر برسائے گئے نا، اور نبی کریم نے وہ جو پتھر برسانے والے ہیں ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم اہدی قومی، اپنی طرف نسبت فرما رہے ہیں، یا اللہ یہ جو لوگ ہیں یہ میری قوم ہے اور یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو اب میرے بارے میں شاہد کے بارے میں کسی نے 2 باتیں کہہ دی تو وہ ہے تو میرا مسلمان بھائی نا، غلط فہمی ہو گئی، ظرف چھوٹا ہو گیا، حسد میں مبتلا ہو گیا، تو مجھے اس کا جواب برائی سے نہیں دینا، میں نے اس کے لیے دعا کرنا، وہ جب مجھے ملے گا تو میں نے اسے مسکرا کے دیکھنا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ میری زندگی میں مجھے آج تک یاد نہیں ہے ایک بار بھی کہ میرے سامنے کوئی ایسا شخص آیا ہو جس کے بارے میں مجھے حتماً قطعاً پتا ہے کہ اس نے مجھے فلاں 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 نقصان پہنچائے، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس سے سلام کیے بغیر چلا جاؤں، میں گزرنا بھی چاہوں تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، کیا کہنے ممکن ہی نہیں، اور میری اور اس کی نظریں ملیں اور میں نہ مسکراؤں یہ ممکن ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو چیز ہے تصوف، روحانیت، یا جسے ہم کہتے ہیں فقیر بن جاؤ، جی فقر کو اختیار کر لو، فقر ایک الگ چیز ہے۔ آپ دیکھیں علامہ اقبال کوئی چھوٹی پرسنالٹی تھی، شاعر مشرق کہا جاتا ہے، آپ کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، صحیح، یعنی فقر اگر اختیار کرو گے تو اس کے معجزات یہ ہیں کہ تاج بھی تمہارا ہوگا، تخت بھی تمہارا ہوگا، اللہ کی فوج بھی تمہاری ہوگی۔ کہتے ہیں فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، کہ فقر جو ہے وہ میروں کا میر ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو جب آپ فقیر مدینہ بن جاتے ہیں یا در مصطفیٰ کے فقیر بن جاتے ہیں تو پھر آپ عاقل کم ہوتے ہیں، عاشق زیادہ ہوتے ہیں۔ واہ 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 واہ، ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ بڑی خوبصورت بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ عشق عین ہے، نہ شین ہے نہ قاف ہے،
عشق میں 3 حروف ہے نا, واہ واہ, پہلا حرف عین ہے, دوسرا شین ہے, تیسرا قاف ہے. وہ کہتے ہیں عین سے مراد ہے عین ذات مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلوۃ. تو یہ جو عشق ہے یہ عین ہے, وہیں پر ختم ہو جاتا, کیونکہ عین نہیں ہوگا تو شین ہوگا. عشق میں عین کے بعد شین آ رہا ہے نا, ایسا ہی. تو کہتے ہیں بھائی عین نہیں ہوگا تو شین ہوگا. شین شوق کا بھی ہو سکتا ہے, شر کا بھی ہو سکتا ہے. اللہ. اور جو قاف ہے وہ قیام کا ہے. تو اگر عین کو چھوڑ کر شین پہ آؤ گے تو تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا قیام شوق میں ہوگا یا شر میں ہوگا. اللہ اکبر. کیونکہ شیطان جو ہے وہ عین کو چھوڑ کر شین میں آیا تھا تو اس کا قیام شر میں ہوا. شر میں ہوا. تو وہ کہتے ہیں بھائی عاشق جو ہے وہ رسک نہیں لیتا. وہ کہتا ہے بھائی عشق جو ہے وہ عین ہے, اس عین ذات مصطفیٰ کریم کی محبت دکھا دیا, سبحان اللہ, اس کی محبت میں آپ اپنی زندگی کو گزار. واہ واہ. تو پھر آپ کی انا ختم ہو جائے گی. جب آپ کی انا ختم ہو جائے گی تو آپ کی زندگی چل ہو جائے گی. مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. کہاں سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.